السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ابھی صبح کا وقت ہے اور لوگ فجر کی نماز ادا کر کے نکل رہے ہیں اور دوبارہ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ باہر ہیں وہ نیچے مطاف میں داخل ہو رہے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو بتانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچپن سے آج تک یہی پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ امام کی جو جگہ ہوتی ہے وہ مقتدیوں سے آگے ہوتی ہے، اور خاص طور سے اگر آپ مسجد حرام میں ہیں یعنی مکہ مکرمہ میں ہیں تو یہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر کونے پر مصلی تھے، یعنی چاروں ائمہ کے 4 مصلی تھے، لیکن جب ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مکہ مکرمہ پر اپنا کنٹرول کیا تو ان 4 مصلی کو ختم کر دیا، اور لوگ جو الگ الگ اماموں کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے وہ سب کے سب ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرنے لگے۔ یہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ امت کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ اس کے پیچھے نماز ادا کریں۔ اور ایسے ہی یہاں پر جب ایک امام کے پیچھے لوگ نماز ادا کریں گے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ امام مقتدیوں سے آگے ہوتا ہے، اور پہلے عام طور پر جو ملتزم ہے، جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے امام صاحب نماز ادا کرتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یا پھر ہوتا کیا تھا کہ یہاں پہ یعنی ملتزم کے سامنے امام صاحب نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، خاص طور سے ظہر اور عصر کی نماز میں جب دھوپ ہوتی تھی تو پیچھے کھڑے ہوتے تھے سائے میں۔ یہ جو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پہلے عثمانی خلیفہ کی بنائی ہوئی عمارت تھی، پھر اس کو نئے سرے سے تعمیر کر کے سعودی گورنمنٹ نے یہ بنایا ہے۔ اسی کے سائے میں کھڑے ہو کر کے امام صاحب نماز ادا کرتے تھے، اور جس کونے کی طرف امام صاحب کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ لوگوں کو نماز ادا کرنے سے منع کیا جاتا تھا تاکہ وہ امام سے آگے نہ ہو جائیں۔ ابھی میں نے جو نماز ادا کی اس میں میں نے دیکھا کہ امام صاحب کے آگے ہم لوگوں نے نماز ادا کی، اور یہاں پہ یہ جو میں آپ کو جگہ دکھا رہا ہوں یہ جگہ، یہاں پر کھڑے ہو کر کے امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے۔ یعنی یہاں پہ اگر آپ نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد یہ سامنے کا جو حصہ ہے، یہ جو حصہ ہے یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ہے، اور اسی کے پیچھے کھڑے ہو کر کے امام صاحب لوگوں کی امامت کراتے ہیں، اور لوگ ان کے آگے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ پورا بھرا رہتا ہے اور ان کے پیچھے امام صاحب ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، یہ ایک نئی چیز ہے، اور انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ آخر اس کی کیا تفصیل ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے اس کی وجہ سے یہاں پر امام صاحب پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور مقتدی جو ہوتے ہیں وہ ان کے آگے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک معلوماتی چیز تھی، اور خاص طور سے وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بھی ایک معلوماتی چیز ہے کہ انہیں بتلایا جائے، یہ سب چیزیں معلوم ہو۔ تو ہم انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، بتلائیں گے کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اللہ رب العزت
تو ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اللہ رب العزت جو قرض دار ہیں اللہ رب العزت تو ان کے قرض کو تو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مظلوم، مقہور، مجبور بھائی جو ظلم و جبر سے پریشان حال ہیں اللہ رب العزت تو ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العزت تو ان کی جو بیماری کو دور فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ۔ تو ناظرین یہ تھا مختصر سا ویڈیو، امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔